بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ بہت ہی خوبصورت تھے، باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اسی لیے یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی جنگل میں بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کے ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام ہمارے سامان کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے، صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا اس کے قریب ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو تھوڑی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پال لو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی و وضاحت و عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ لی جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبرو کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیا گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے کہا یوسف سے کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی، وہ یہ ہے کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی اور ایک ایک پھل دیا اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال و خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہی
اور چھریہ سے بجائے پھل اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی واقعی یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، مگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پارٹ 1 تھا۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا پارٹ 2 جلدی بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب تک آپ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔